السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی میں 1 سال باقی تھا، لیکن ایک دن میری ساس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں مرنے والی ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی شادی بس جلدی سے ہو جائے۔ میری ساس کے آنسو دیکھ کر میرے ماں باپ نے سادگی کے ساتھ میری شادی کر دی اور میں رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی۔ لیکن شادی کی رات میرے ہوش ٹھکانے آ گئے جب میرے شوہر نے کمرے میں آتے ہی میری ساس کی اچانک آمد نے گھر میں سب کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اماں شور مچانے لگی تھی کہ گھر سمیٹو، صفائی ستھرائی کرو، تم ساری بہنیں مل کر گھر پھیلا کر رکھتی ہو۔ اب دیکھو نا، زینب بہن آ کر بیٹھی ہیں اور گھر کا ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ کیا سوچیں گی کہ اگر گھر کا یہ حال ہے تو میں نے بیٹیوں کی کیسی تربیت کی ہوگی۔ اماں کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور اس ساتھ ہی وہ پریشان بھی ہو رہی تھیں، کیونکہ میری ساس کی خاطرداری کے لیے اس وقت کچھ لوازمات بھی موجود نہ تھے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں پریشان نہ ہو، وہ بنا بتائے آئی ہیں، تھوڑا وقت لگے گا لیکن سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ میں باورچی خانے میں جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کباب بنانے کی تیاری کرنے لگی اور اماں چھوٹی بہنوں کو ڈانٹتے ہوئے باقی کا گھر صاف کرواتے بار بار ڈرائنگ روم کے چکر بھی لگا رہی تھی۔ اماں کا پریشان ہونا ایک فطری سی بات تھی، کیونکہ میری ساس ایک بہت امیر عورت تھی۔ نہ جانے کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کیا تھا، اور یہی بات نہ صرف پورے خاندان کے لیے حیران کن تھی بلکہ خود میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں بہت بھاگوں والی ہوں جو اتنے بڑے گھرانے میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں بھی خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، ورنہ ہم جیسے غریب لوگوں کے گھر پر رشتہ آ جانا بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ رشتہ تو 1 کروڑ پتی گھرانے کا تھا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کباب کا مسالہ کوکر میں ڈال دیا، ساتھ ہی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی میں بھی ہاتھ بٹایا۔ دراصل صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میری بہنیں آرام سے صفائی کیا کرتی تھیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ساس اتنی صبح آ جائیں گی، اس لیے اماں نے انہیں دوپہر کے کھانے پر روکا تھا اور ساتھ ہی ہم سب پر غصہ بھی ہونا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے ابا کو فون کر کے انہیں بھی دکان سے گھر بلوا لیا تھا۔ ابا ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ اماں کا فون سنتے ہی وہ بھی دوڑے چلے آئے تھے اور بے انتہا پریشان نظر آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے میری ساس کو سلام کیا، پھر اماں کو ہاتھ پکڑ کر باورچی خانے میں لے آئے۔ سچ بتاؤ زہرا کی ماں، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ زینب بہن اتنی اچانک آئی ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ ابا کا حال برا ہو رہا تھا۔ ابا تو اماں کو بھی فکر ستائی، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میری ساس کی اس اچانک آمد کے پیچھے کوئی ایسی ویسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، زہرا کے ابا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ زینب بہن اچانک کیوں آئی ہیں، میں تو بس ان کی خاطرداری کو لے کر ہی پریشان تھی، آپ نے تو مجھے اور پریشان کر دیا۔ اماں کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ میں جو کباب کی ٹکیاں بنا رہی تھی، میں نے اماں اور ابا کو یوں پریشان دیکھا تو انہیں سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے ملاقات کرنے کے لیے آ گئی ہوں، ویسے بھی کافی دنوں بعد آئی ہیں، آپ دونوں پریشان نہ ہوں، جا کر ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہے۔ میں پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اس لیے میں نے اپنے اماں ابا کو سمجھایا کہ فکر نہ کریں اور جا کر انہیں وقت دیں۔ میری بات سن کر ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، زہرا، کھانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور ابا اور اماں ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں ابھی کباب کی ٹکیاں بنا کر انہیں تلنے کا عمل شروع کرنے ہی والی تھی کہ میری چھوٹی بہن سویرا میرے پاس دوڑی دوڑی چلی آئی۔ باجی، آپ کو پتا ہے آپ کی ساس کیوں آئی ہیں؟ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان وہ بے انتہا ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر چپت لگائی اور کہا، بری بات ہے، بڑوں کی بات نہیں سنتے، تم نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے کان لگائے تھے نا؟ میری ناراضگی پر وہ کہنے لگی، باجی، آپ کو ذرا بھی تجسس نہیں ہو رہا کہ آپ کی ساس اتنی صبح صبح کیوں آئی ہیں؟ میں نے تیل چولہے پر چڑھایا اور کہا، بتاؤ کیوں آئی ہیں؟ مجھ سے زیادہ تجسس تو تمہیں ہے۔ ساتھ ہی گھور کر اسے دیکھا تو وہ مسکرائی اور بولی، خوشی کی بات ہے، اب تو میں بھی پوری طرح چونک گئی۔ کیا بات ہے سویرا، کیوں آئی ہے میری ساس؟ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگی، وہ آپ کی اور یاسر بھائی کی جلدی شادی کروانا چاہتی ہیں، کہہ رہی ہیں بس اسی ہفتے میں ہم اپنی زہرا کو رخصت کروا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ سویرا کی بات سن کر ایک دم ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔
پاگل تو نہیں ہو گئی ہو سویرا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو شادی میں 1 سال باقی ہے، نہ کوئی تیاری ہوئی ہے اور نہ ہی اماں ابا کے وہم و گمان میں ہے کہ اتنی جلدی وہ شادی کریں گے۔ تو پھر میری ساس ایسی بات کیوں کہہ گئی؟ وہ بھی منگنی کے وقت تو یہ بات پوری طرح طے ہوئی تھی کہ شادی 1 سال بعد ہوگی۔ مجھے سویرا کی بات پر یقین نہ آیا، اسی لیے میں نے غصے سے کہا، ضرور تم نے کچھ غلط سنا ہوگا۔ 1000 بار کہا ہے دروازوں سے کان نہ لگایا کرو اور بڑوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ جلدی سے کہنے لگی، نہیں باجی، میں نے صحیح سنا ہے، آپ کی ساس کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت بیمار رہتی ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ جلدی سے آپ کی اور یاسر بھائی کی شادی کر دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، یاسر بھائی ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، اس لیے وہ مرنے سے پہلے ان کے سر پر سہرا سجانا چاہتی ہیں۔ بڑا مزہ آئے گا باجی، ہم خوب شادی میں ہنگامہ کریں گے، آپ دلہن بنیں گی، ہم سب اچھے کپڑے پہنیں گے، میں تو خوب ڈانس بھی کروں گی۔ سویرا ایسے خوشی میں ناچ رہی تھی جیسے یہ واقعی خوشی کی بات ہو، جبکہ میرا پریشانی اور فکر سے برا حال تھا۔ زینب آنٹی تو اچھی خاصی ہٹی کٹی تھی، انہیں بھلا اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ موت کے منہ میں جانے والی تھی، اور پھر اتنی جلدی شادی 1 ہفتے کے اندر؟ میں اپنی سوچوں میں ایسی مگن ہوئی کہ میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ تیل کے اندر جو کباب میں نے چھوڑے تھے وہ جلنے لگے۔ سویرا نے میرا دھیان دلایا، باجی کباب جل رہے ہیں، جلدی سے نکالے۔ میں نے جلدی سے پلیٹوں میں کباب نکالے، بریانی تیار ہو چکی تھی، ساتھ ہی میں نے دہی پھینٹ کر رائتا بنانے لگی۔ مگر اب میرا دھیان سارے کا سارا ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ کیا واقعی میری ساس 1 ہفتے کے اندر مجھے رخصت کروانا چاہتی تھی؟ میرا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اتنی جلدی میں اپنے اماں ابا کو چھوڑ کر سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ سویرا دوبارہ سے باورچی خانے سے باہر جا چکی تھی اور میں نے دسترخوان لگانے کا سارا انتظام مکمل کر لیا تھا۔ کچھ دیر گزری تو اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی دسترخوان لگا دو، پھر تمہارے ابا کو واپس دکان پر بھی جانا ہے۔ اماں کا انداز بہت بجھا بجھا سا تھا۔ میں نے فوراً اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں بتاؤ تو صحیح، آخر کیا بات ہوئی ہے؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ میں نے اماں کو نہ بتایا کہ سویرا نے مجھے شادی والی بات بتا دی ہے۔ اماں نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، بیٹا تمہاری ساس کو ڈاکٹر نے کوئی موذی بیماری بتائی ہے اور اس بیچاری کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بہت رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے میں یاسر کے سر پر سہرا سجا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن نہ ہی ہماری شادی کی تیاری ہے اور نہ ہی کوئی ایسا پیسوں کا انتظام کہ ہم 1 ہفتے میں تمہیں رخصت کر سکیں۔ مگر تمہاری ساس بضد ہے کہ وہ سادگی سے تمہیں رخصت کروانا چاہتی ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی تو ہم نے تمہاری دھوم دھام سے منگنی کی ہے، اب ہمارے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو سوچا کمیٹیاں ڈالوں گی اور اسی سے شادی کی تیاری کروں گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ تمہارے ابا نے حامی بھر لی ہے کہ وہ 1 ہفتے میں تمہیں رخصت کر دیں گے، لیکن مجھے بہت زیادہ فکر ستا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں بالکل ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی ابا نے شادی کی حامی بھر لی ہے؟ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی اماں۔ مجھے ایک دم ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، بیٹا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، شاید اس میں ہی خدا کی رضا ہو۔ تمہارے ابا نے زبان دے دی ہے، اب کچھ کر کے شادی کی تیاری تو کرنی ہی ہوگی۔ چلو جلدی سے دسترخوان بچھاؤ، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ اماں یہ کہہ کر باہر چلی گئیں اور میں بہنوں کے ساتھ مل کر کھانا لگانے لگی۔ لیکن اب میرا ذہن بالکل ہی معاف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کیا ہوا ہے۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات تھی، جب ایک شام اچانک سے ایک بڑی سی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی تھی اور زینب آنٹی ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے میری کسی دوست کے گھر میں شادی کے فنکشن میں دیکھا ہے اور وہیں پسند کیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مجھے بہو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ اور دولت جائیداد دیکھ کر میں اور میرے گھر والے حیران تھے۔ ہم نے آج تک کبھی اتنی خوبصورت اور بڑی گاڑی نہ دیکھی تھی۔ زینب آنٹی کے زیورات ان کی حیثیت کے بارے میں خود بتایا کرتے تھے۔ اماں ابا کو تو خود یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے بڑے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ پھر ابا نے سرسری طور پر معلومات کی تھی تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ لوگ شہر کے امیر لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ابا تو یہ سن کر بہت زیادہ حیران بھی ہوئے تھے اور خوش بھی۔ پھر ابا نے زیادہ سوچنے سمجھنے میں وقت نہ لیا
اور میرا اور یاسر کا رشتہ پکا کر دیا۔ منگنی کی تقریب ابا نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر میرے سسرال والوں کے شیان شان کی تھی۔ ان لوگوں نے بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میری ساس ہیرے کی انگوٹھی میری انگلی میں ڈال کر گئی تھی۔ ہاں، البتہ یہ یک طرفہ منگنی تھی کیونکہ یاسر ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ میری ساس نے بتایا تھا کہ ان کے یہاں منگنی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ میرے گھر والوں کو انہوں نے 1 ہفتے بعد اپنے گھر بلایا تھا، لیکن جب میرے گھر والے منگنی کی رسم کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ یاسر کو کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا ہے اور وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے میرے گھر والوں نے ایسے ہی منگنی کا کھانا کھایا اور واپس چلے آئے۔ پھر اس کے بعد میری ساس نے دوبارہ میرے ماں باپ کو یاسر سے ملنے کے لیے بلایا تھا، اور اس کے بعد آ کر ابا نے یاسر کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ انتہائی شریف لڑکا ہے، سلجھا ہوا اور سمجھدار، خاموش مزاج اور اپنی ماں کا فرما بردار۔ ابا تو یاسر سے بہت امپریس ہوئے تھے اور اماں بھی اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ میں نے یاسر کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ تصویر میں وہ انتہائی خوبصورت اور ہینڈسم دکھتا تھا، اور اماں کا کہنا تھا کہ اصلیت میں وہ تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھتا ہے۔ میرے خاندان والوں نے بھی جب یاسر کی تصویر دیکھی اور اس کے خاندان کے بارے میں سنا تو ہر کوئی میری قسمت پر حیران رہ گیا۔ حیران تو میں خود بھی تھی، لیکن شاید اسے نصیبوں کا لکھا کہتے ہیں۔ منگنی کے وقت یہ بات طے پائی تھی کہ شادی 1 سال بعد ہوگی، لیکن آج اچانک سے میری ساس نے آ کر جس طرح شادی کی بات کی تھی، ہمارے گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر میری ساس نے میرے ماں باپ اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، میرے ہاتھ کے بنائے کھانے کی خوب تعریف کی اور مجھے 5,000 روپے بطور تحفہ دیتے ہوئے وہ واپس چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے بتایا کہ شادی کے سارے کپڑے، زیورات اور سب کچھ وہ خود ہی بھجوائیں گی، ہمیں صرف ان کے چند مہمانوں کی خاطر مدارت کرنی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ انہیں جہیز چاہیے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کی طمع ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں جہیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ بہت امیر تھیں، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 2 دن گزرے تو میری ساس نے شادی کے کپڑوں سے لے کر زیورات تک ہر چیز بے انتہا خوبصورت اور قیمتی بھجوائی۔ میرے خاندان بھر نے اسے دیکھ کر واہ واہ کی اور ساتھ ہی کچھ لوگ جلن کا شکار بھی ہوئے۔ البتہ میرے اماں ابا اور بہنیں بہت خوش تھیں۔ ابا نے کچھ پیسے دوستوں سے ادھار لیے تھے۔ میری مرضی اور پسند کی کچھ چیزیں مجھے بازار لے جا کر خود دلوائی تھیں۔ پھر مہندی والی کو بلوا کر میرے ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی بھی لگائی تھی۔ شادی والا دن آ گیا، میں پوری طرح اتنا قیمتی اور مہنگا غرارہ پہن کر تیار ہوئی، اور پھر پارلر والے نے آ کر میرا میک اپ کیا تو میری خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ جس کسی نے مجھے دیکھا میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ میری کچھ سہیلیاں بھی میری شادی میں شریک ہونے کے لیے آئی تھیں۔ وہ وقفے وقفے سے مجھے چھیڑ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، دولہا بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ آج تو یاسر بھائی کی خیر نہیں۔ اپنی دوستوں کی باتیں سن کر میں شرما بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ پھر خاموشی اور سادگی کے ساتھ میری بارات آئی، چند ہی لوگ آئے تھے، نکاح کا عمل شروع ہوا اور میں نے خود کو یاسر کے نکاح میں دے دیا۔ یہ پل میرے لیے بہت مشکل تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر میرے برابر بیٹھی تھی۔ میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، میری بہنیں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ یہ پل ہم سب کے لیے خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی تھے۔ پھر میری ساس زینب آنٹی آگے بڑھی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، بیٹی میں تمہیں بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، اسی لیے ہمیشہ تم بے فکر رہنا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ پھر انہوں نے اماں ابا کو بھی سمجھایا کہ اب کچھ دن تک ہم اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں گے اور آپ کے گھر نہیں بیچیں گے، تاکہ اس کا ہمارے گھر میں دل لگ جائے، پھر تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ اماں ابا نے میری ساس کی بات پر سر ہلایا اور مجھے سمجھایا کہ بار بار میں کے آنے کی ضد نہ کرنا، تمہاری ساس ٹھیک کہہ رہی ہیں، چند دن سسرال میں گزارو گی تو تمہارا وہاں دل لگ جائے گا، آنا جانا تو ساری زندگی لگا ہی رہے گا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھا اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر کی دہلیز چھوڑ دی۔ یاسر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا
اور خود خاموشی سے میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ کافی طویل راستہ تھا جو بے انتہا خاموشی سے کٹا۔ سارا راستہ یاسر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ البتہ میری ساس نے مجھے بڑے شاندار سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ وہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جنہوں نے تھوڑی بہت رسمیں کیں، اور پھر سب نے میری ساس کو بہت مبارکباد دی اور ساتھ ہی میری بہت تعریف بھی کی کہ انہیں ہیرے جیسی بہو ملی ہے۔ میری ساس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ واری صدقے جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگیں، کچھ ہی دیر میں یاسر آ جائے گا، تم سکون سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرو۔ یاسر کا مزاج تھوڑا مختلف ہے، اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب میرا بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے دعائیں دے کر وہ کمرے سے نکل گئیں اور میں سکون سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک طائرانہ نگاہ سارے کمرے پر ڈالی۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ اتنا بڑا تھا جتنا میرا پورا گھر تھا۔ دیواروں پر لگے بڑے بڑے شیشے، قیمتی پردے اور مہنگے ترین گلدان۔ مجھے خود اپنی قسمت پر حیرانی ہو رہی تھی کہ میں ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر اتنے بڑے محل میں کیسے آ گئی تھی۔ کچھ دیر اور گزری تو میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آنے والے پلوں کا سوچ کر میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی میرا شوہر میرے پاس آنے والا تھا اور یہ میری اور اس کی پہلی روبرو ملاقات تھی۔ پہلی بار میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل خاموش تھا۔ نہ جانے اس کا مزاج کیسا ہوتا اور میری آنے والی زندگی کیسی گزرتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے شوہر اندر داخل ہوئے اور اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ پھر وہ قدم قدم میرے قریب آیا تو میرے دل نے اتنا شور مچایا، میرے لیے اپنی سانسوں کو سننا مشکل ہو گیا۔ میں سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے میری ٹھوڑی کو اوپر کیا اور پھر غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کیا وہ میری تعریف کرے گا جس طرح سارے مہمانوں نے میری تعریف کی تھی، مگر اس کے منہ سے تعریف کے بجائے ایک ہنسی چھوٹی۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ میں پوری طرح دہل گئی۔ پھر وہ تالیاں بجانے لگا۔ زہرا، تم تو بہت پیاری ہو، اماں ٹھیک کہتی تھیں، وہ میرے لیے گڑیا لائی ہیں، گڑیا، اب میں تم سے خوب کھیلوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دوپٹے کو اتنی زور سے کھینچا کہ میرا دوپٹہ جو پینوں کے ذریعے میرے بالوں میں پھنسا ہوا تھا وہ پوری طرح میرے بالوں کو کھینچتا ہوا نکلا اور میرے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ یاسر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے گھبرا کر اپنے بالوں پر ہاتھ رکھا اور پریشانی سے اپنے لمبے چوڑے خوبصورت شوہر کو دیکھنے لگی جو بچوں کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے بستر پر دھمال ڈال رہا تھا، اور میں بس آنکھیں پھاڑے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے میری چوڑیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیلتے کھیلتے اتنی زور سے میری چوڑیوں کو دبایا کہ میری سرخ چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائی میں چبھ گئیں اور خون نکلنے لگا۔ خون دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوا اور پھر رونے لگا۔ میں اس کے ان بدلتے ہوئے تاثرات پر نہ صرف حیران اور پریشان تھی بلکہ اب تو مجھ پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیشو باکس اٹھایا اور ٹیشو سے اپنا خون صاف کر دیا۔ خون صاف ہونے پر اس کا رونا ختم ہوا۔ پھر وہ پوچھنے لگا، زہرا، کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کے انداز میں بالکل معصومیت اور بچپنا تھا۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو وہ تھوڑا ریلیکس ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، زہرا، میرے ساتھ کھیلو گی؟ میرے کھلونے بہت ہی پیارے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ بنی لکڑی کی بڑی سی الماری کے پاس گیا اور اس الماری کو کھول کے اس میں سے ڈھیر سارے کھلونے نکالے اور سب زمین پر بکھیر دیے۔ پھر ایک دو گڑیا اٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ دیکھو زہرا، یہ میری گڑیا ہے، مجھے گڑیا سے کھیلنا پسند ہے، اسی لیے تو ماما نے مجھے تمہیں لا کر دیا ہے۔ اب تم میری بڑی والی گڑیا ہو، چلو تم مجھے ہنس کر دکھاؤ، بالکل اس گڑیا کی طرح جیسے یہ گڑیا میرے بٹن دبانے پر ہنستی ہے۔ اس نے گڑیا کے سینے میں لگا بٹن دبایا تو وہ گڑیا ہنسنے لگی۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے تیزی سے میری گردن کے پاس انگلی رکھ کر دبائی اور انتظار کرنے لگا کہ میں ہنسوں گی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا، کہنے لگا، رونا نہیں، ہنسنا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ میری گردن کے پاس انگلی رکھ کر زور سے دبائی اور کہنے لگا، ہنس کر دکھاؤ۔
میں خوف کے مارے ہنسنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہنسی کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھ دیے اور کہنے لگا، اور زور سے ہنسو۔ میں اور زور سے ہنسنے کی کوشش کرنے لگی، پھر وہ بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگا۔ اس نے میرے ارد گرد سارے کھلونے پھیلائے اور ان کھلونے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ بستر پر سو بھی گیا۔ شاید اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، اسی لیے وہ جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا، اور پھر میں اپنا غرارہ سمیٹے بستر سے اتری اور میں نے سارے کھلونے سمیٹ کر واپس الماری میں بند کیے اور پلٹ کر اپنے 25 سالہ جوان شوہر کو دیکھا، جسے شاید اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ ایک روانی کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میرا شوہر یا تو پاگل تھا یا پھر وہ کوئی نفسیاتی مریض تھا جسے دھوکے سے میرا دلہا بنا دیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس بڑے سے کمرے پر ڈالی اور خاموشی سے اپنا سامان میں سے ایک لباس نکالا اور جا کر اسے تبدیل کر لیا۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس کمرے میں آئی تو دوبارہ میری نظر یاسر کے معصوم چہرے پر رک گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری ساس نے مجھ جیسی غریب لڑکی کو چنا تھا، کیونکہ ان کے پاگل بیٹے کے لیے کوئی امیر لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے ہی دن میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ساری رات میں یوں ہی آنسو بہاتی رہی، اپنی قسمت پر ماتم مناتی رہی، اور پھر صبح کے وقت جب میری ساس کمرے کے دروازے پر آئیں تو میں روتے ہوئے ان سے شکایت کرنے لگی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تمہاری قسمت بدل دی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے اٹھا کر تمہیں اتنے بڑے محل میں لے آئی ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے۔ میری ساس کا رویہ ایسا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی انہیں اتنے سخت لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اب تو وہ ایسے بات کر رہی تھیں جیسے میں ان کی غلام ہوں۔ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو یاسر کے حوالے سے کسی کے سامنے کوئی بات کی تو تمہاری 2 چھوٹی بہنیں ابھی میکے میں بیٹھی ہیں۔ اگر تم یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ پھر تمہاری دونوں چھوٹی بہنیں زندگی بھر کے لیے تمہارے باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جائیں گی۔ ان کا کہیں کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بس تم میرے اس بیٹے کو سنبھال لو۔ یاسر میرا اکلوتا بیٹا ہے، وہ پاگل نہیں ہے۔ ایک حادثے کی وجہ سے اس کا ذہن متاثر ہوا ہے، اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اسے بہت زیادہ محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی شادی کروائی، کیونکہ میں اس کے مرحوم باپ کا کاروبار سنبھالتی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں سارا دن یاسر پر توجہ دے سکوں۔ میری ساس نے 2 ٹوک لفظوں میں مجھے ساری بات کہہ سنائی اور پھر سختی سے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بتایا تو میری دونوں بہنوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے ذہنی مریض شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے شوہر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ہر وقت اچھلتا کودتا کھیلتا شرارتیں کرتا اور کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ تنگ بھی کرتا، لیکن میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی، اسے توجہ دیتی، اس سے بہت پیار اور محبت سے بات کرتی، اور اسی وجہ سے میری اور اس کی گہری دوستی ہو گئی۔ میرے شوہر کے علاج کے لیے روزانہ شام کو ڈاکٹر آیا کرتے تھے۔ وہ اس سے بات چیت کرتے، اس کی دوائیاں چیک کرتے اور پھر چلے جاتے۔ ایک دن میں نے موقع دیکھ کر ڈاکٹر صاحب سے بات کی اور پوچھا کہ آخر یاسر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کب ٹھیک ہوگا۔ تب ڈاکٹر نے مجھے ساری بات بتائی کہ یاسر نے غلطی سے اپنی چھوٹی بہن کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا۔ شاید کھیل کھیل میں یہ حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن کی جان چلی گئی۔ اس وقت یاسر 8 سال کا بچہ تھا جس نے اس صدمے کو پوری طرح اپنے ذہن پر سوار کیا اور اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ اب وہ ہمیشہ اپنی بہن کی گڑیاں سے کھیلتا ہے۔ اس کے پاس جتنی بھی گڑیاں ہیں وہ سب اس کی بہن کی ہیں۔ یاسر کو اس صدمے سے نکلنے میں اور کتنے سال لگیں گے اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں، لیکن اگر آپ اس طرح محبت اور توجہ کے ساتھ انہیں اپنے قریب کریں گی تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔
جس دن انہوں نے اپنے اندر کا گلٹ باہر نکال دیا اس دن ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتا کر یاسر کا بہت خیال رکھنے کی تاکید کی، اور اس دن کے بعد سے میں یاسر کے بہت زیادہ قریب ہو گئی۔ ہر وقت یاسر کو اپنے پاس رکھتی، اس سے باتیں کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی کودتی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میرا دوست تھا۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق کبھی قائم نہیں ہو سکا تھا۔ شاید وہ تو ہمارے رشتے کی نوعیت سمجھنے کے قابل نہیں تھا، لیکن وقت گزرا اور 1 سال بعد یاسر دھیرے دھیرے کچھ بہتر ہونے لگا۔ وہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہتا، اور پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ اس نے اپنی بہن کی موت کے صدمے کو میرے ساتھ شیئر کیا، جس کی وجہ سے اس کا ذہن تھوڑا ہلکا ہوا اور وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ دباؤ نے بھی بہت زیادہ اثر دکھایا تھا، اور کچھ میری محبت نے کہ یاسر کافی حد تک بہتر ہو رہا تھا۔ میری ساس بہت خوش تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا جلدی ٹھیک ہو جائے اور جلدی سے اپنی ساری ذمہ داریاں سنبھال لے۔ دھیرے دھیرے یاسر کو میں نارمل زندگی کی طرف لے آئی تھی، اور پھر ایک دن یاسر پوری طرح نارمل ہو گئے، اور اس وقت انہیں میرے اور اپنے رشتے کی نوعیت سمجھ میں آئی۔ لیکن اس دن میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یاسر اس رشتے کو قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کی خاطر جس رشتے کو قبول کیا تھا، اب میں اس رشتے سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھایا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر 2 سال کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا اور بس اپنے شوہر کے فیصلے کی منتظر تھی، جو اپنی مما کے ساتھ پہلے دن آفس گیا تھا۔ شام کو جب وہ لوٹا اور مجھے خاموش پایا تو کہنے لگا، زہرا کیا ہوا ہے؟ میں نے یاسر سے کہا، یہ رشتہ آپ پر زبردستی مسلط کیا گیا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اس رشتے کو قبول کریں یا پھر نہیں۔ یاسر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، تم پہلے میری دوست ہو، پھر میری محبت اور پھر بیوی۔ یہ سارے رشتے مجھے عزیز ہیں۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ خود سے دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم وہی لڑکی ہو جس کی وجہ سے میں دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹا ہوں۔ یہ سب تمہاری محبت اور خلوص نیت کا نتیجہ ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سینے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا، اور ساتھ ہی میرے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یاسر نے خود میری دونوں بہنوں کی شادیاں بہت اچھے گھرانوں میں کروا دیں، اور ہم ساری بہنیں اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ میں نے جذبات اور جلد بازی میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اور آج میں اپنے گھر اور اپنی زندگی میں سرخرو ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔